اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود دیجئے محمد وعلى۔ خدا متعال کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرمائی۔ یقیناً یہ اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے، اسی کی دی ہوئی توفیق ہے کہ ہمیں بار بار استغفار کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ اگر خدا متعال کی طرف سے ہمیں یہ توبہ کی توفیق نہ ہو تو آج انسان اپنے گناہوں کی طرف متوجہ نہ ہو اور اپنی گزری ہوئی زندگی کی طرف توجہ نہ کرے اور انسان اپنے آنے والے حالات کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یقیناً جہاں پر انسان اپنی گزشتہ زندگی پر توجہ کرتا ہے اور آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، توبہ اس کے لیے بہترین ٹول ہے، استغفار اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے، اور یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے بعد انسان بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا۔ حدیث شریف میں ملتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ گویا انسان اگر گناہ پر مصر نہ ہو، اصرار نہ کرے اور گناہ کے بعد توبہ کر لے تو خداوند متعال وہ کریم ہے، وہ انسان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نہیں دیکھتا۔ یہ انسان ہے کہ جو دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈتا ہے اور دوسروں کی کمزوریوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اسے کسی کی کمزوری کا علم ہو جائے، کسی کی غلطی کا پتہ چل جائے یا کسی کے گناہ کا علم ہو جائے تو انسان پھر اس کے اشتہارات لگاتا ہے، لوگوں پر اس کو عام کرتا ہے۔ خداوند متعال تو آپ نے یقیناً آپ آگاہ ہیں، نیکی کا انسان ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے، اور گناہ کا جب انسان ارادہ کرتا ہے تو فرشتے لکھنا چاہتے ہیں، خدا منع کر دیتا ہے نہیں ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ گناہ کرے نہیں، ابھی تو اس نے ارادہ کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ اپنے ارادے سے باز آ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ نہ کرے، ہو سکتا ہے یہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، ذرا انتظار تو کرو، ہو سکتا ہے یہ انسان جو ہے وہ اپنے اس نجس ارادے سے اور گناہ کے ارادے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو فرشتے اجازت لیتے ہیں کہ خدایا اب تو اجازت ہے، اب تو اس نے گناہ کر دیا ہے، اب تو اس نے معصیت کو انجام دے لیا ہے، اب تو اس نے وہ حدیں پار کر دی ہیں کہ جو تیری شریعت کی حدود تھیں اور باؤنڈریز تھیں، اب تو یہ تمام حدوں کو پار کر چکا ہے، کہ آپ اجازت ہے کہ گناہ لکھ لیں؟ تو خدا کہتے ہیں نہیں انتظار کرو، میرا بندہ ہے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے استغفار کر لے، اگر یہ توبہ کر لے کچھ انتظار کر لو، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو بھی اس کا گناہ لکھنا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کتنا کریم ہے اللہ، کتنا رحمان ہے اور کتنا غفور ہے وہ، کہ جو بار بار انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، وہ استغفار کر لے، کیونکہ خدا بھی جانتا ہے اور یقیناً ہم بھی جانتے ہیں کہ سب سے بڑا ہمارا جو نقصان ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ خدا کو بھی خدا کے علم ہے کہ انسان اگر جہنم میں جائے گا تو گناہوں کی وجہ سے جائے گا، اور وہ گناہ بھی طرح طرح کے ہیں، کچھ جو ہے وہ ظلم عظیم ہے جیسے شرک ہے، کچھ جو ہے وہ ہر گناہ کا بھی ایک درجہ ہے اور اس درجے کے حساب سے انسان جو ہے وہ اپنی سزا کاٹے گا۔ تو خدا کے علم ہے کہ یہ انسان کے گناہ ہیں جو انسان کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے، اور شیطان ہر ممکن اس کوشش میں ہے کہ انسان کو کہیں بچنے نہ دے، کہیں انسان نجات نہ پا جائے، انسان کہیں کامیاب نہ ہو جائے، چونکہ اس نے اسی جاب کے لیے تو اس نے وہ خدا سے کانٹریکٹ کیا تھا، خدا سے اس نے عہد لیا تھا کہ مجھے یوم یبعثون تک مجھے اجازت دے تاکہ میں انسان کو گمراہ کروں، اور وہ مکمل اس کوشش میں ہے کہ انسان کو جتنا ممکن ہے وہ توبہ سے دور کر دے۔ پہلے تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان سے گناہ کرا دے، اور گناہ کرا کر بھی وہ انسان کو چھوڑتا نہیں ہے کہ اگر گناہ کر دیا تو شیطان خوش ہو جائے اور چھوڑ دے کہ چلے میرا کام مکمل ہوا اور میں اب اس کو چھوڑ دوں، نہیں، وہ شیطان انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا کہ کہیں اس گناہ کے بعد یہ توبہ نہ کر لے، کہیں گناہ کے بعد یہ استغفار نہ کر لے، تو شیطان مکمل اور بھرپور یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق نہ ہو، چونکہ شیطان کو بھی اس بات کا علم ہے، اور یہ شیطان وہ ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہی شیطان ہے۔ یہ تو ہم ہے کہ جس نے اپنے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھ رکھا ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ہم اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، اور اپنے جو ہمارے ارد گرد کے افراد ہیں ہم انہیں دشمن سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل میں ہمارا دشمن شیطان ہے۔
ہم سب کا، بنی نوع انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور شیطان دشمن بھی ایسا ہے کہ چھپ کر وار نہیں کرتا. یہ شیطان یہ نہیں ہے کہ چھپ کر پیچھے سے آئے گا، نہیں، قرآن یہ کہتے ہیں کہ عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے. شیطان ایسے تمہارے سامنے سج دھج کے آئے گا اور بن سمر کے آئے گا، اور چھپ چھپا کے نہیں، اللہ ظاہر تمہارے سامنے آئے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ کس کی شکل اختیار کر لے اور کیسے آئے. کبھی شیطان دنیا کی خوبصورتی میں آتا ہے، کبھی عورت بن کے آتا ہے، کبھی دولت بن کے آتا ہے، کبھی شیطان کسی اور شہوت کی صورت میں آتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ سامنے سے وار کرتا ہے، وہ چھپ چھپا کے وار نہیں کرتا. تو جب انسان کو وہ بہکا دیتا ہے اور راستے سے ہٹا دیتا ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا، وہ اپنی مکمل یہ کوشش کرتا ہے کہ اب اسے توبہ کی توفیق نہ ہو. چونکہ اگر اسے توبہ کی توفیق حاصل ہو گئی اور اس نے گڑ گڑا دیا، اس نے گریہ کر لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے اپنے گناہ پر، اگر اس کا گناہ اس کے سامنے آ گیا اور اس کو اپنے گناہ پر ندامت ہو گئی اور اظہار شرمندگی ہوا، تو اگر یہ تائب ہو گیا تو بھی میں ناکام ہوا، پھر گناہ کروانے کا شیطان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر کسی کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، اگر کسی کو استغفار کا وقت نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب ہے یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان نے جہاں پر گناہ کروانے میں وہ ہم سے کامیاب ہو گیا ہے، توبہ نہ کروانے میں بھی وہ کامیاب جا رہا ہے. اور اگر ہمیں توبہ کی فرصت ملتی ہے، توبہ کا وقت ملتا ہے، استغفار کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کم از کم شیطان کو ایک مرحلے میں ہم نے ہرا دیے. گویا یہ 1 and 1 ہو گیا، گناہ شیطان نے کروا لیا، ایک پوائنٹ اس کو مل گیا، دوسرا پوائنٹ ہم نے اس کو نہیں لینے دیا، ہم نے اس کو ناکام کر دیا. وہ چاہتا تھا کہ میں توبہ نہ کروں، لیکن میں نے یہاں پر کم از کم اگر گناہ کر لیا ہے تو اس گناہ پر اصرار نہیں کیا، کم از کم دوسرے راؤنڈ میں شیطان کو انسان نے ہرا دیا. تو یہ جنگ جو ہے بندے کی اور شیطان کی، یہ مسلسل جاری ہے، اور یہ اس وقت تک جاری و ساری ہے جب تک انسان کی سانس آ رہی ہے، جب تک نفس چل رہی ہے، جب تک دل دھڑک رہا ہے، جب تک انسان زندہ ہے. وہ بچہ ہے، وہ بڑا ہے، وہ نوجوان ہے، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، شیطان ہر دم اس کوشش میں ہے کہ انسان کو کبھی تنہا نہ چھوڑے. اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اب جس راستے پر میں نے اس کو لگا دیے، نہ تو یہ گناہوں کو چھوڑ رہا ہے اور نہ اس کو توبہ کی توفیق حاصل ہو رہی ہے، تو پھر شیطان کسی اور پر کام کرتا ہے. کیونکہ وہ وقت ضائع نہیں کرتا. وہ خدا سے اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، میں ایسے غلط راستے پر تو بیٹھنے کا مجھے فائدہ ہی نہیں ہے کہ جو آلریڈی غلط راستے پر چل رہے ہیں، جو تیرے نیک بندے ہیں جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں، میں ان سے گناہ کرواؤں گا. اور میں یہ ہر ممکن یہ کوشش کروں گا، حتی الامکان میری یہ کوشش ہوگی کہ میں انہیں توبہ بھی نہ کرنے دوں، استغفار بھی نہ کرنے دوں. لہٰذا اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، جو کہ ممکن ہے، گناہ ہو سکتا ہے، انسان ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، اور اگر گناہ انسان سے ہو جاتا ہے تو کم از کم ایک مرحلہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں ہم شیطان کو ہرا سکتے ہیں، اور وہ مرحلہ ہے توبہ کا، وہ مرحلہ ہے استغفار کا. اگر تو ہم توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، اور وہ توبہ تو نصوحہ ہو، وہ توبہ مذاق والی توبہ نہ ہو کہ میں نے توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کی. بندہ گناہ کرے اور پھر توبہ مذاق نہ بنا لے، صبح گناہ کیا توبہ کر لی، دوپہر میں گناہ کیا توبہ کر لی، شام کو پھر گناہ کیا توبہ کر لی، رات کو پھر گناہ کیا توبہ کر لی. وہ میں نے توبہ کی پھر توبہ کی، میری توبہ پہ توبہ بھی توبہ کر اٹھی. ایسا گناہ نہ ہو کہ انسان توبہ کو مذاق بنا لے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے، اس نے جرم کر دیا ہے، اس نے گناہ کر دیا ہے، وہ گناہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا کے ہاں، میں کل بھی آپ کی خدمت یہ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ صغیرہ اور کبیرہ کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہمارے نزدیک ہے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ گناہ بڑا ہے. خدا کے نزدیک چھوٹے بڑے کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ غفور الرحیم ہے. گناہ جتنا بھی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، خدا کے نزدیک وہ کوئی بڑا نہیں ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے. تو سب سے پہلے اگر ذہن میں یہ آ جائے کہ انسان کا کوئی گناہ بڑا نہیں ہے، اگر توبہ صحیح ہو رہی ہے، اگر توبہ صحیح نیت سے اور انتہائی صاف اور شفاف طریقے سے توبہ ہو رہی ہے، تو پھر کوئی گناہ بڑا نہیں ہے. اور اگر توبہ مذاق والی توبہ ہے تو پھر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بڑے سے بڑا گناہ ہے. لہذا اگر انسان صحیح معنوں میں توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اطمینان رکھے، اس کا کوئی گناہ بڑا گناہ نہیں ہے. آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں. قرآن مجید نے جہاں پر 4 خواتین کا بہت اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر حدیث میں بھی آیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی کچھ خواتین کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے. روایات میں یہ ملتا ہے کہ جنت 4 خواتین کی منتظر ہے. جنت کو اشتیاق ہے کہ یہ 4 خواتین کب آتی ہیں. ان 4 خواتین میں ایک تو معصومہ ہے، حضرت مریم ہے،
جو کہ ایک نبی کی ماں ہے، مریم بنت عمران. ان 4 خواتین میں ایک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے. اور ان 4 خواتین میں تیسری خاتون جو ہیں وہ خاتون جنت ہیں، خاتون قیامت ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ 3 تو یقیناً اپنے مقام و مرتبہ میں بہت بڑی خواتین ہیں، ان کا مقام بہت ہے، ان کی عزت بہت ہے، ان کا رتبہ بہت ہے. ایک خاتون ان 4 خواتین میں اور بھی ہے کہ جو ظاہراً اس کا کوئی مقام و مرتبہ اس حوالے سے نظر نہیں آتا، لیکن خدا نے اس عورت کو، اس خاتون کو ان 3 کے ساتھ رکھا ہے، حضرت آسیہ کے ساتھ، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور بی بی خاتون جنت خاتون قیامت کے ساتھ چوتھی اس خاتون کو رکھا ہے. اور اس خاتون کا شرف یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ اس نے صحیح معنوں میں توبہ کی تھی، اور توبہ کرنے کی وجہ سے خدا کو اس کا استغفار اتنا پسند آیا، اس کی توبہ اتنی پسند آئی کہ خدا نے اسے اتنا مقام دیا کہ جنت اس کی مشتاق ہے. جہاں جنت حضرت مریم کی مشتاق ہے، جہاں جنت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مشتاق ہے، جہاں جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مشتاق ہے، وہاں پر جنت حضرت آسیہ کی بھی مشتاق ہے کہ جو زوجہ ہے فرعون کی. اب دیکھیے ظاہراً دیکھیے تو کوئی مقام اتنا بڑا نہیں ہے. اس کی زوجہ ہیں جو دشمن خدا ہے، اس کی جو زوجہ ہیں جس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا اور زندگی کا ابتدائی حصہ وہ بھی شرک پر گزرا. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم. حضرت آسیہ کی زندگی کا ابتدائی حصہ حضرت موسیٰ کی تبلیغ سے پہلے، جب حضرت موسیٰ کا پیغام ان تک نہیں پہنچا تھا تو یہ اسی راستے پر تھی. اور جب انہیں حضرت موسیٰ کا پیغام پہنچ گیا، جب موسیٰ کلیم اللہ کا پیغام توحید ان تک پہنچا کہ خدا تو وہ ہے وحدہ لا شریک ہے، خدا تو وہ ہے جس کو سجدہ کرنا ہے، خدا تو وہ ہے جو رزق دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے، خدا تو وہ ہے. تمہارا شوہر جو ہے یہ تو خود اسی کا بنایا ہوا ہے، یہ تو اس کی مخلوق ہے، یہ تو اس کی خلقت ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے. جب آسیہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں اس سے پہلے جو اس کو اپنے شوہر کو خدا سمجھ رہی تھی، یہ تو میں بہت بڑا گناہ کر رہی تھی، موسیٰ کی بات تو صحیح ہے. جب بات سمجھ آ گئی تو اس نے فرعون سے اظہار برات کر لیا. اس نے کہا جو تمہارا عقیدہ ہے نہ میرا وہ ایمان ہے، نہ میرا وہ عقیدہ ہے، تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ. اس دن اس نے بیٹھ کر توبہ کی، استغفار کی، جس کی پاداش میں اس کو پھر آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے کتنی سزا دی گئی اس کو. جب فرعون کے جو چاہنے والے تھے اور اس کے درباری تھے، جب وہ آگے اور انہوں نے شکایت کی کہ آسیہ جو ہے یہ تو موسیٰ کے خدا کو مانتی ہے اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے اور تمہیں اس نے چھوڑ دیا ہے، تمہیں خدا نہیں مانتی اب، تو اس نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور اس کو سزا دو. تو توبہ ایسی تھی کہ تمام تر سزاؤں کو حضرت آسیہ نے برداشت کیا، قبول کیا، اپنے لیے وہ تیار ہو چکی، وہ توبہ کر چکی تھی. اب اس زندگی پر واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ جب دل سے اور صدق کے دل سے توبہ کر دی، صاف نیت سے جب یہ توبہ کر دی کہ اس سے پہلے جو گناہ اور شرک تھا اور بڑا گناہ تھا. آپ سنتے ہیں کہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خدا شرک نہیں بخشتا، لیکن توبہ اگر توبہ وہ ہو کہ جو صدق کے دل سے ہو اور انسان اپنی گزشتہ زندگی چاہے شرک ہی کیوں نہ کیا ہو اس کو چھوڑ دے اور وحدانیت کی طرف آ جائے، صحیح دین حق کی طرف آ جائے. جب اس تک پیغام پہنچے تو اس پیغام کو سن لے اور آمنا و صدقنا، اس پیغام کو جب انسان مان لیتا ہے دل و جان سے تو خدا اس کا شرک تک کا گناہ بخش لیتا ہے. اب نہ فقط یہ کہ وہ گناہ بخشا گیا، نہ فقط کہ یہ کہ پچھلی زندگی کا شرک حضرت آسیہ کا بخشا گیا، بلکہ قرآن نے رول ماڈل کے طور پر پیش کی ہے. قرآن مجید میں جہاں حضرت آسیہ کا ذکر ہے، خدا نے کہا کہ میں آسیہ کی مثال دیتا ہوں. قرآن مجید نے حضرت آسیہ کو مثال بنا کر پیش کیا کہ جس نے دعا کی خدایا میرے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے، چونکہ اس نے توبہ کی، اس نے استغفار کیا اور گزشتہ زندگی کو آسیہ نے چھوڑ دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ گناہ جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب انسان خدا کے دربار میں صدق کے دل کے ساتھ آ جاتا ہے، اس مصمم ارادے کے ساتھ آ جاتا ہے کہ خدایا جو گزری سو گزری، آئندہ یہ نہیں کروں گا، تو پھر کوئی گناہ بڑا گناہ نہیں ہے. خدا سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے. اور اگر یہ کہ انسان توبہ کی امید پر گناہ کرے، یہ ایک اور ہماری کمزوری ہے، ہمارا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے. جوانی میں انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر ہے، جب پچھلی عمر آئے گی، جب بڑھاپا آئے گا تو داڑھی بھی رکھ لیں گے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے. جوانی ہے، یہ تو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے، یہ تو لطف اندوزی کا ٹائم ہے، اور یہ تو
जिंदगी में फिर कभी वापस नहीं आएगी। लिहाजा इसको खूब इससे इस्तेफादा करो और जो कर सकते हो करो। उम्र बड़ी पड़ी है, खुदा गफूर रहीम है और वो तौबा कबूल करता है। जब बुढ़ापे को पहुंचेंगे, दर जवानी तौबा करदन, शीबे पैगंबरी वक्त पीरी गुर्गे जालम नी शवत परहेजगार। तौबा होती ही जवानी की है। जब बुढ़ापे में, जब भेड़िए के मुंह में दांत ही ना हो तो वो शिकार क्या करेगा? उसने तो परहेजगार ही होना है, उसने तो मुत्तकी ही होना है और उसने तो तौबा ही करनी है। तो तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना कि अभी बड़ी उम्र पड़ी है तौबा कर लेंगे, ये बदतर गुनाह है। ये उससे बदतर गुनाह है कि इंसान खुदा की रहमत को समझते हुए गुनाह पर गुनाह करता चले कि अभी तो बड़ी उम्र पड़ी और गुनाह जो है वो करते रहें और आखिर में जाकर तौबा कर लेंगे। इंसान को जब भी पैगाम आ जाए, जब इंसान को ये मैसेज मिल जाए कि ये जिंदगी, जब, और हर इंसान को, मैं नहीं समझता कि आज कोई इंसान ऐसा है कि जो ये कहे कि मुझे तो नहीं पता कि ये आर्जी जिंदगी है और इसके बाद हिसाब किताब है और इसके बाद बरज़ख है और उसके बाद कब्र की मरहला है और उसके बाद जन्नत, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं नहीं समझता कि आज कोई इंसान जो है वो ये कहे कि मुझे तो पता ही नहीं कि क्या है। इल्म का दौर है, हर इंसान अपना फायदा भी समझता है, अपना नुकसान भी समझता है। कोई मजहब क्यों ना हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, जूस हो, हिंदूज हो, सिख हो, हर इंसान मौत पर यकीन रखता है। हर इंसान को मौत पर यकीन है कि हाँ मौत हक है, मौत ले आना है, हम सब ने मरना है। अब देखिए ये अदालत कैसे हो सकती है, ये ज़ेन मान कैसे सकता है कि मैं दुनिया में जो मर्जी है करूं, मैं चाहे तो इताअत में जिंदगी गुजारूं, मैं चाहे तो गुनाहों में जिंदगी गुजारूं, कब्र में जाऊंगा तो कोई नहीं पूछेगा, आखिरत में कोई नहीं पूछेगा, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। अक्ल नहीं मानती। और यही जवाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने भी दिया था जब किसी ने मौला से कहा कि आप मुसलमान बड़ी इबादत करते हैं और आप जो है वो इताअत करते हैं, कोई कुछ नहीं होगा, ना कोई सवाल जवाब का सिलसिला है। तो मौला ने कहा था कि अगर ये हुआ कि कोई नहीं पूछेगा, ना कब्र में कोई पूछेगा, ना बरज़ख में कोई पूछेगा, ना पुल सिरात पर कोई पूछेगा, ना जन्नत और जहन्नम जाने से पहले कोई सवाल जवाब का सिलसिला होगा, तो इसका मतलब ये है कि जहां तुम खड़े होगे वहीं पर मैं खड़ूंगा, ना कोई तुमसे पूछेगा, ना कोई मुझसे पूछेगा। अब मौला ने कहा कि जो उसकी दूसरी सिचुएशन, दूसरा सिनेरियो है वो ये कि अगर पूछ लिया गया तो बताओ तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारे नामे अमाल में अगर गुनाहों के अलावा कुछ ना हुआ और अगर पूछ लिया गया तो बताओ क्या जवाब दोगे? तो अर्ज कर रहा था कि हर इंसान को पता है कि ये हो नहीं सकता कि खुदा जिंदगी दे दे और उसके बाद कोई हिसाब किताब ना हो, पूछने वाला ना हो, इंसान के अमाल को जांचा ना जाए, तोला ना जाए, परखा ना जाए। ये मुमकिन नहीं है कि खुदा इंसान को इतनी तवील जिंदगी दे और जो गुनाहों में जिंदगी गुजार के जाए वो भी कामयाब और जो नेकोकार होकर जाए वो भी कामयाब। ये इंसान का ज़हन मानता नहीं है। और जब हमारा ज़हन इस बात को तस्लीम नहीं करता कि दोनों एक जगह पर होंगे, मूसा और फिरौन दोनों एक ही जगह पर होंगे, ये मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कामयाबी चाहते हैं, अगर हम अपने आप को कामयाब कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक काम ये करना है कि अपने दुश्मन को हमने जो है वो गिराना है, अपने दुश्मन को कमजोर करना है, अपने दुश्मन को नाकाम करना है, अपने दुश्मन को कतअन अपने ऊपर कामयाबी हासिल नहीं करने देनी। और वो दुश्मन कौन है? वो दुश्मन शैतान है। सबसे पहला काम वो ये करता है, गुनाह करवाता है, और गुनाह करवा के दूसरा जुल्म वो ये करता है, उस गुनाह पर तौबा की तौफीक इंसान से ले लेता है और इंसान उस गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है और तौबा की तौफीक इंसान को नहीं मिलती और नौबत ये आ जाती है कि उधर से मलकुल मौत आ जाता है, मौत का फरिश्ता आ जाता है, इधर से तौबा की तौफीक नहीं हुई और वक्त आखिर शैतान फिर बन सवर के आ जाता है और शैतान कहता है कि देखो चाहते हो तो बचा लूं। इंसान बढ़ते हुए बिल्कुल आखिरी मराहिल में है, इंसान कहता है शैतान से कि हाँ बचा ले। वो कहता है कि कह दे ना कोई खुदा था, ना कोई रसूल था, ना कोई कुतुब नाजिल हुई है, ना कोई फरिश्ते, कुछ नहीं है। वो इंसान कि जो शैतान की सारी जिंदगी शैतान की मानता रहा, सारी जिंदगी शैतान की इताअत करता रहा, वक्त आखिर जब वो ये कह देता है कि हाँ तू सच कहता है, कोई कुछ नहीं है, तो दब इस हालत में निकलता है कि जो सारी जिंदगी इस्लाम पर था लेकिन गुलाम की जिंदगी गुजारी, वक्त आखिर नौबत ये आ गई कि वो इस्लाम भी जाता रहा, वो ईमान भी जाता रहा और मौत ऐसे आलम में आई कि जब कुफ्र था, जब शिर्क था और जब जो है वो दीन से हट चुका था, इस्लाम से हट चुका था। एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं और आपकी ज़हमत को तमाम करें। एक यहूदी हुजूर की खिदमत में अक्सर आया करता था और आकर हुजूर की खिदमत में बैठा करता था और हुजूर भी उसे शफकत फरमाते थे। मुसलमान नहीं था, आ जाता था महफिल में, नौजवान था और आकर हुजूर की खिदमत में बैठकर भी हुजूर
نے اگر کوئی خط بھیجنا ہے یہودیوں کی طرف تو حضور اس کو دے دیتے تھے، وہ حضور کا خط لے کر چلا جاتا تھا، کبھی جواب لے کر آ جاتا تھا، تو وہ یہودی ہو کر حضور کی خدمت میں اکثر بیٹھتا تھا، اس کو اچھا لگتا تھا۔ کچھ عرصہ جو ہے وہ آتا رہا اور اچانک پھر اس کا آنا غائب ہو گیا، وہ اس نے آنا بند کر دیا۔ تو حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ وہ فلاں شخص نہیں آ رہا، وہ نوجوان آ نہیں رہا جو اکثر آیا کرتا تھا۔ تو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ یہودی نوجوان بیمار ہے۔ تو حضور نے کہا آؤ اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ حضور اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ وہ اپنے بستر پر دراز تھا اور اس کے والد جو ہیں وہ اس کے سرانے کھڑے تھے۔ حضور گئے اور دیکھا کہ اس کی بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں، اور اس کا دم نکلا ہی چاہتا ہے۔ تو حضور نے اسے کہا، وہ یہودی تھا، حضور نے اسے کہا کہ کلمہ شہادت پڑھو، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہو کہ خدا ایک ہے اور میرے بارے میں کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس کا باپ جو اس کے سرانے کھڑا تھا، اس نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے اس کو غصے سے دیکھا کہ وہ ظاہر یہودی تھا، تو باپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ حضور کی محفل میں جاتا ہے، لیکن وہ حضور سے مانوس تھا، وہ حضور سے متاثر تھا۔ حضور نے دوسری مرتبہ کہا کہ پھر کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہو کہ خدا ایک ہے۔ تمہارا دم نکل رہا ہے، تم ساری زندگی یہودیت پر رہے ہو، لیکن اگر آخر وقت میں تم یہ کلمہ کہہ دو تو کم از کم تم اسلام پر تمہیں موت آئے گی اور میں تمہاری شفاعت کر سکوں گا۔ دوسری دفعہ حضور نے کہا، اس نے پھر باپ کی طرف دیکھا تو باپ پھر اسے جو ہے وہ غصے سے دیکھ رہا تھا، باپ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ کلمہ شہادتین اپنی زبان پر جاری کرے۔ تیسری مرتبہ حضور نے جب اسے یہ کہا کہ تمہاری مرضی ہے، تم اگر کہنا چاہو تو کہہ دو، اگر نہیں کہنا چاہتے تو زبردستی نہیں ہے۔ حضور نے اسے کہا کہ کہو اشہد، تیسری مرتبہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اس کے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تیسری مرتبہ اس کو خدا نے توفیق دے دی، اور توفیق پروردگار سے، رحمت للعالمین کی رحمت سے اس نے اپنی زبان پر یہ کلمہ جاری کیا۔ مرتے ہوئے ادھر سے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اور ادھر سے اس کا دم نکل گیا، اس کی سانس رک گئی، اس کی نبض رک گئی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور جب وہاں سے واپس آ رہے تھے اپنے صحابہ کو حضور فخر سے بتا رہے تھے کہ مجھے آج بہت خوشی ہے کہ آج میری وجہ سے ایک انسان کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ گویا ایک شخص جہنم کی آگ سے آج آزاد ہو گیا ہے۔ دیکھیے ہم سب کس حد تک مستحق ہیں جہنم کے، ہم کس حد تک جہنم کے حقدار ہیں۔ ہمارے گناہ ہیں جنہوں نے ہمیں جہنم کی آگ کا مستحق قرار دیا ہے۔ ہمارے اعمال ہم سب جانتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، کتنی ہم عبادت کرتے ہیں، کتنا ہم خدا کے لیے کرتے ہیں اور کتنا ہم شیطان کی مانتے ہیں، ہم خود سب جانتے ہیں۔ اور یہ سب جاننے کے باوجود ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ خدا نے جہاں پر ہمیں اہل بیت کا وسیلہ دیا ہے، خدا نے جہاں پر ہمیں آئمہ کا وسیلہ دیا ہے، خدا نے جہاں پر ہمیں آزاداری کا وسیلہ دیا ہے، خدا نے جہاں پر ہمیں غم حسین میں رونے کا وسیلہ دیا ہے، جہاں پر یہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھاتے ہیں، خدا نے جہاں پر ہمیں گریہ ازاری اور ماتم کا وسیلہ دیا ہے، وہیں پر خداوند متعال نے ہمیں استغفار کا وسیلہ دیا ہے، توبہ کا وسیلہ دیا ہے۔ آئیے استغفار گروپ میں، استغفار گروپ کے جتنے بھی مومنین ہیں اور اس گروپ کے ذریعے سے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، سب استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کو بھی بخشوائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی توبہ کریں، اپنے گھر والوں سے کہیں وہ بھی توبہ کریں، اور جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی ہم توبہ کریں، ان کے نام پر صدقہ و خیرات بھی کریں، فاتحہ بھی کریں، ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، ان کے لیے اعمال خیر بھی بجا لائیں، کیونکہ وہ تو کچھ کر نہیں سکتے۔ شب جمعہ ہے جہاں پر اپنے لیے استغفار کرنی ہے، اپنے نام کا صدقہ دینا ہے، وہاں پر اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں۔ خدا کرے کہ وہ ہمارے مرحومین بھی الحمدللہ جنت کے مستحق ٹھہرے اور خداوند متعال جہنم کی آگ کو ہم پر بھی حرام قرار دے۔ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، استغفار گروپ کے تمام مومنین و مومنات کو، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آواز جا رہی ہے، یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، خداوند متعال سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے، ہم سب کو آل محمد کی شفاعت کا مستحق قرار دے، ہم سب کے دلوں میں آل محمد کی محبت کو اور زیادہ کرے، خداوند متعال ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر کرے، پروردگار بیماروں کو شفا دے، مقروض مومنین کے قرض ادا ہوں، تنگدست مومنین کو رزق حلال عطا فرمائے، اور استغفار گروپ کے منتظمین کو طول عمر عطا کرے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو، کمال و رزق میں اضافہ ہو۔ خداوند متعال ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارا استغفار، ہمارا ذکر، اذکار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔